ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى وَلَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى حضرات گرامی قدر، آج کی گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ لفظ معراج یا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کا لفظی معنی رات کے کسی پہر چلنے کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سفر رات کے کچھ حصے کے اندر سر انجام دیا گیا، اس لیے اس کو اسراء کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر یہ حصہ مسجد الحرام یعنی مکہ معظمہ سے لے کر مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک کا سفر، اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اور بیت المقدس سے ساتویں آسمان اور اس سے اوپر تک کا جو سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ گفتگو کا پہلا حصہ اسراء اور معراج کے حوالے سے جو واقعات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے. آپ کو اللہ رب العزت نے جو اعزاز بخشا، کہاں سے کیسے چلے، کہاں پہنچے، وہاں کیا مناظر دیکھے، اور آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے. دوسرا حصہ ان دونوں سفروں کے اندر سے ہمارے لیے اسباق، عبرتیں، نصیحتیں کیا ہیں. کیا ہم صرف اور صرف اسی بات پہ بیٹھے ہیں کہ معراج منانا چاہیے؟ کیا معراج کے جو بھی انہونے واقعات اور جو بھی نصیحتیں یا عبرتیں ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، یا کہ صرف اور صرف اس کا تعلق رات اور دن کے منانے کے ساتھ ہے؟ آئیے یہ قصہ، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جس کا انکار کسی صورت میں ممکن نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز کیوں بخشا گیا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس بات پر پوری طرح واضح ہے. مکہ معظمہ میں دعوت توحید کی وجہ سے آپ کو جتنی تکالیف دی گئیں، جتنا پریشان کیا گیا، ذہنی طور پر، مالی طور پر، جانی طور پر آپ کو مصائب میں مبتلا کیا گیا، آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ظاہری سہارے، ان میں سے ایک آپ کی وفا شعار بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور دوسرا ظاہری سہارا جناب ابو طالب، جو کہ ہر موقع کے اوپر باوجود اپنے اسی دین کے اوپر قائم رہنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایک ہی سال کے اندر کچھ وقفے سے جب یہ دونوں ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اس سال کا نام ہی عام الحزن پڑ گیا کہ چاروں اطراف سے ملت کفر وہ شیر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی قسم کی سازشیں، غم و اندو کی انتہا. چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تعلیف کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے
آپ کے اعزاز کے لیے، عزت افزائی کے لیے آپ کو اسراء اور معراج کروایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، دیکھیں اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے، جو اغراض و مقاصد ہوتے ہیں انہیں فوکس کیا جاتا ہے، جو بات مقصود ہوتی ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، قابل عمل بات کی پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے وہ چیز رکھ دی جاتی ہے تاکہ کسی قسم کا ابہام اور الجھاؤ باقی نہ رہے، لوگ اس پہ عمل کرتے رہے۔ اس قسم کے واقعات کے اندر شریعت نے کسی بھی معاملے کے اندر کوئی تعیین نہیں کی کہ یہ کس موقع کے اوپر پیش آیا، کب وقوع پذیر ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ مقصود نہیں، دن منانا غرض نہیں، بلکہ اس واقعہ کے اندر جو اسباق ہیں ان اسباق کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ تاکہ انسان اپنی زندگی کے لیے، اس کو صحیح معنوں میں بسر کرنے کے لیے جو اس کے لیے مفید باتیں ہیں انہیں حاصل کر کے ان پر عمل کریں۔ یہی وجہ ہے بہت سے مؤرخین اس معاملے میں مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ معراج رمضان کو ہوا، کوئی کہتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، کوئی کہتا ہے یہ شعبان میں ہوا، شوال میں ہوا، اور کوئی کہتا ہے یہ رجب میں ہوا، اور کئی لوگوں نے تو یہ بات پکی کر لی ہے 27 رجب کو۔ کوئی ایتھنٹک بات نہیں۔ پھر کس سن میں ہوا؟ کئی لوگ کہتے ہیں نبوت سے پہلے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں سن 1 نبوی میں، پہلے سال ہو گیا جب آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ کوئی کہتا ہے 3 سال، کوئی کہتا ہے 7 سال، کوئی کہتا ہے 8 سال، یہ مختلف بات۔ کوئی کہتا ہے 10 سال۔ میرا یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں شریعت نے تاریخ اور ماہ و سال کو کس طرح اوجل رکھا، اور جس چیز کو شریعت نے اوجل رکھا ہم اس کی کھوج کے اندر اس کو ایک تعین کر کے کس طرح اس دن ساری ساری رات نفل و نوافل کے اندر جٹے رہتے ہیں۔ وہ ہم نے دنیا جہاں کی سب سے اہم ترین عبادت سمجھ رکھی ہے۔ سارا سال سوئے رہیں، نفلی فرضی عبادت کے قریب نہ جائیں، اس دن سونے والوں کو قدغن کرنا، ان کو طعن و تشنیع کرنا، یہ ہمارا مطمع نظر بن چکا۔ بہرحال علامہ طرحونی رحمہ اللہ پوری تحقیق کے ساتھ، ہر مورخ کی اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، بہرحال ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ معراج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا پوری کی پوری باقاعدہ طور پر، یہ ماہر فلکیات بھی تھے اور یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق، قرآن حدیث نہیں اس کو کہا جا سکتا، اپنی تحقیق کے مطابق ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کے اندر پیش آیا واقعہ معراج۔ بہرحال اور اس بات کے اوپر زیادہ پختہ آ رہا ہے کہ یہ عام الحزن کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اور آپ کو شرف عزت سے نوازنے کے لیے، آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے، لہٰذا یہ سن 10
نبوت کے بعد کا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو صحابہ اکرام نے احادیث میں ذکر فرمایا ہے، صورتحال اس طرح بنتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ معظمہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، کہیں اپنا گھر، کہیں ام ہانی کا گھر۔ ام ہانی کا گھر بھی اپنا گھر ہے۔ یہ ام ہانی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچانک فرج سقف بیتی، میرے گھر کا اس کمرے کے چھت کو پھاڑا گیا، کھولا گیا۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے بھی تشریف لایا کرتے تھے، کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کسی دروازے کو اکھاڑا ہو، کسی چھت کو پھاڑا ہو، یا اس انوکھے انداز کے اندر تشریف لائے ہو۔ لیکن اس رات دروازے پہ آنے کی بجائے چھت کو کھولا گیا، نیچے آئے۔ مقصد کیا ہے کہ جس واقعہ کی انتہا عموماً ماننے کے قابل نہیں، اس کی ابتدا بھی ایک انہونے کام سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اٹھایا گیا، بیت اللہ کے قریب زمزم کی جگہ کنواں ہے، وہاں اس کے پاس مجھے لایا گیا۔ پھر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا سینہ چاک کیا، اس لبا سے لے کر اس مقام پر، ترقوہ سے لے کر یہاں تک، یہ نرم ہڈی جو ہوتی ہے یہاں تک چیرا گیا۔ چیرنے کے بعد میرے دل کو نکالا گیا، دل کو نکال کر کے اس کے اندر سے جو کچھ تھا شیطان کا حصہ اس کو صاف کر دیا گیا۔ صاف کرنے کے بعد میرے دل اور سینے کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ آب زمزم سے دھونے کے بعد ثم اتی بطست من ذهب قد ملئت حکمتا و ایمانا، پھر ایک سونے کی تشتری، ایک سونے کا ٹرے میرے پاس لایا گیا۔ اس سونے کی پرات یا اس ٹرے کے اندر حکمت و ایمان تھا۔ وہ حکمت و ایمان سے بری ہوئی ٹرے پھر اس کو میرے دل کے اندر، میرے سینے کے اندر انڈھیل دیا گیا۔ پھر میرے سینے کو اسی طرح سی دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چلیے اب آپ کے سامنے ایک جانور لایا گیا۔ اس جانور کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ براق برق سے نکلا ہے۔ برق کا معنی ہوتا ہے بجلی، تیزی کے ساتھ چلنے والا، انتہائی تیز رفتار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور سفید رنگ کا تھا، گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا، خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، اور اس کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ اتنا تیز رفتار کہ اس کا پاؤں وہاں ٹکتا جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی۔
اتنی تیزی کے ساتھ چلنے والا. ایک روایت میں یہ بات موجود ہے کہ مجھے جب کہا گیا اس پر سوار ہو جو، میں سوار ہوا تو وہ تھوڑا سا بدکا. جبرائیل نے ڈانٹ پلائی، تیرے اوپر تو نبی ہے اللہ کا. وہ پسینے سے شرابور ہو گیا. انبیاء کا احترام جانوروں کے اندر بھی موجود ہے. چھ جائے کہ ہم اپنے آپ کو انسان کہلوانے والے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے وہاں سے اس پر بٹھا کر کے بیت المقدس لے جایا گیا. میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا گیا ہے، یہ جسم اور روح دونوں چیزوں کے ساتھ ہے. انسانی جسم گوشت پوست کا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے، اور آپ کی روح. کئی لوگ جب وہ بات سمجھ کے اندر نہیں نہ آتی یا اپنی محدود عقل کے اندر اس علم بالغیب کی حقیقت ان کے ہاں پنہا نہیں، تو وہ آئیں بائیں شائیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات بے تکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ایڈا بڑا تے ایڈا اونچا تے ایڈا لمبا سفر انسانی یہ طاقت. گویا کہ اللہ رب العزت کو بھی وہ اپنے جیسا نعوذ باللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا اختیار ہی اتنا ہے جتنا میرا اپنا اختیار ہے. نعوذ باللہ من ذلک. روح مع الجسد، دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. لفظ سبحان قرآن مجید کی ہر اس جگہ پہ عمومی طور پر آتا ہے کہ جہاں بعد کے اندر کوئی ایسا انہونا واقعہ پیش آنا ہوتا ہے کہ جس کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے، کہ بظاہر وہ ماننے والی بات نظر نہیں آتی. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی دو قسم کی صفات ہیں. کچھ صفات کا تعلق ثبوت کے ساتھ ہے. ثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ خوبی ہے، اللہ بہت بخشنے والے ہیں، اللہ بہت رحم کرنے والے ہیں، اللہ بہت ہی بلند ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں. جس کے اندر ہیں اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، ان کو ثبوتی کہا جاتا ہے. یا صفات جمال، انتہائی با کمال صفات کا مالک اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور دوسری صفت ان صفات کا تعلق ہوتا ہے سلب کے ساتھ. سلب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں یہ وصف نہیں ہے، چونکہ وہ وصف کسی اور کے اندر تو ممکن ہے اس کی خامی کی وجہ سے، اس کی خوبی کی وجہ سے، لیکن اللہ کی طرف اس وصف کی نسبت کریں گے تو وہ خامی ہوگی. اللہ ہر خامی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر خوبی اس کے اندر موجود ہے. اس کو سلبی اور صفات جلال کہا جاتا ہے. لفظ سبحان کے اندر صفات جلال یہ ساری کی ساری آ گئی. اور لوگوں، اللہ ہر قسم کے معمولی سے معمولی عیب سے بھی بالکل پاک ہے. جب وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا ذرہ برابر کوئی عیب نہیں، اور مخلوق اور محدثین کی اس ساری کی ساری عیوب اور ساری کی ساری اس قسم کی جو صفات ہیں اس میں بھی مبرہ ہے. اس لیے تم اس کو اپنی حیثیت سے نہ دیکھنا. اللہ ہر وقت ہر جگہ جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. اور وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے
اس پیارے محمد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جسم اور روح سمیت جو ہے نا وہ یہ ایک واقعہ ان کے ساتھ معاملہ پیش کروا. اسرا بعبدہ، پھر لفظ عبد کہاں ہی اس وقت جاتا ہے جب روح اور جسم دونوں چیزیں موجود ہو، ورنہ عبد ہے ہی نہیں. اس روح اور جسم کو، عبد کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کے اندر نہیں، رات کے کچھ حصے کے اندر، من اللیل بعبدہ لیلا من اللیل، اسرا بعبدہ لیلا، اپنے اس بندے کو رات کے کچھ حصے کے اندر سیر کرائیں. کچھ لوگ بے سمجھ قسم کے وہ سمجھتے ہیں کہ چلیں ہم مانتے ہیں جی، لیکن یہ خواب کا واقعہ ہے، بیداری کی حالت کے اندر نہیں. میرے بھائیوں، یہ بھی بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. ایسے معجزات کے حوالے سے عقلی ڈھکونسلے انسان کو اختیار نہیں کرنے چاہیے، نہ استعمال کرنے چاہیے. اگر یہ نیند کی حالت کے اندر خواب ہی ہوتا تو وہ مکے والوں کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وجہ تھی؟ انسان تو خواب کے اندر آج بھی کہیں کا کہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے، ہوتا گھر کے اندر ہے، بیوی بچے بیٹے سارا کچھ پاس ہوتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کبھی مکہ شریف میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ پہنچا ہوتا ہے، اور کوئی اپ ٹو ڈیٹ لوگ کوئی یورپ پہنچے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے ہوتے ہیں. تو پھر تو انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ بیداری کی حالت کے اندر جاگتے جسم کے ساتھ ہوا ہے، روح کے ساتھ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لے جایا گیا، میں جس وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی پہنچا ہوں، مسجد الاقصی پہنچ کر کے میں براق سے اترا ہوں، میں نے اپنی اس سواری کو اسی حلقے اسی کنڈے کے ساتھ اس کی رسی اس کی لگام کو باندھا کہ جس کنڈے اور جس حلقے کے ساتھ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. پھر میں مسجد کے اندر داخل ہوا، مسجد کے اندر داخل ہوا تو پھر وہاں میری انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات کروائی گئی. جمعت لی الانبیاء آدم فمن سواہ، جتنے بھی اللہ کے انبیاء اور رسل لوگوں کی رہنمائی کے لیے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تشریف لائے، ان سب کو میرے لیے جمع کیا گیا. پھر میں نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی. میرے بھائیوں، اس چھوٹے سے ٹکڑے سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ امام کائنات، امام الانبیاء، امام الرسل صرف ایک ہیں. وہ کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو کسی شخص کی امامت ختم ہے. اب امام صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کسی نبی کو اس بات کی ہمت اور جرت نہیں علیہ الصلاۃ والسلام، تو میں اور آپ اور دوسرے لوگ کس بات کی مولی ہیں کہ ہماری بات یا ہمارے قول یا ہمارے جو ہے نا وہ شخصیت کو آگے کیا جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے انہیں 2 رکعتیں پڑھائی. پھر جب 2 رکعتوں سے فارغ ہوئے، باہر نکلا، میرے سامنے 2 برتن پیش کیے گئے، 2 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے کے اندر شراب تھی اور ایک پیالے کے اندر دودھ تھا.
میرے سامنے کیے گئے ان میں سے جو آپ کی طبع چاہتی ہے، جو آپ کا دل چاہتا ہے، آپ اسے لیں اور تناول فرمائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، میں نے دودھ کا پیالہ پیا، دیکھا، لیا اس کو، تو جو ہی میں نے اس کو پکڑا تو مجھے جبرائیل دیکھ کے کہتے ہیں اخذت الفطرہ تھا۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فطرت کو اختیار کیا ہے، وہ چیز جو نیچرل تھی، وہ چیز جو خالص ہے، اصل ہے۔ ساڈی بد نصیبی ہے، سانو یہ بھی اصل نہیں لبدا۔ شراب جو ہے نشہ آور چیز ہے، سائنٹیفک طریقے سے اس کے اندر نشہ پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک کے اندر شراب تھی، دوسرے کے اندر شہد تھا، تیسرے کے اندر دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو اختیار کیا، حالانکہ شہد بھی خالص ہی ہوتا ہے، لیکن ایک اس کے اندر یہ معاملہ بنتا ہے کہ جس وقت اس مکھی کے پیٹ سے یہ شہد نکلتا ہے تو وہ مصفہ نہیں ہوتا، اس کے اندر شمع موم جو ہے نا وہ ملوث ہوتی ہے، جب تک اس کو صاف نہیں کیا جاتا وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ لیکن دودھ ایک ایسی چیز ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی علائش اس کے اندر، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جب یہ دودھ پی لیا، فارغ ہو گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتی بالمعراج، پھر میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی۔ معراج یہ لفظی ترجمہ اس کا سیڑھی ہے۔ اب وہ سیڑھی کیسی تھی، کس انداز کی تھی؟ وہ اسی طرح ہماری سیڑھی تھی، کیسی تھی؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیڑھی تھی، لیکن کیسی تھی، کس طرح تھی؟ کئی اس کو لفٹ کہتے رہے، کئی کچھ کہتے رہے، کوئی بات نہیں، سیڑھی تھی، معراج چڑھنے کا آلہ۔ اس کے ذریعے کئی لوگ یہ کہ شاید براق کے اوپر ہی گئے ہیں، یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ سیڑھی لائی گئی، اس سیڑھی کے ذریعے مجھے اوپر، وہاں سے بیت المقدس سے اوپر لایا۔ دیکھیں اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے براہ راست بھی اوپر لے جایا جا سکتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی معاملہ نہیں، لیکن مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی طرف لایا گیا، پھر بیت المقدس سے اوپر لے جایا گیا، اوپر سے پھر بیت المقدس کی طرف لایا گیا، بیت المقدس سے پھر جو ہے نا وہ بیت اللہ کی طرف لایا گیا۔ کیوں؟ دنیا جہاں کے لوگوں کو بتانے کے لیے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ رب العزت نے تمہیں بڑی عزتوں سے نوازا تھا، بڑا تمہارا احترام کیا تھا، بہت زیادہ تمہیں اللہ کے نبی عطا کیے تھے، لیکن تم نے ظلم کی انتہا کر دی کہ انبیاء کو قتل کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے لہٰذا آج تم سے یہ نبوت کا حق چھین کر کے بنی اسرائیل سے نکال کر کے یہ بنی اسماعیل کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ تمہاری بداعمالیوں کی وجہ سے، چونکہ سارے کے سارے نبی اسی علاقے کے اندر، اسی جگہ پہ جس کو قبلہ اول کہا جاتا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے، جبرائیل امین ساتھ ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے وہ آسمان کا جو خازن ہے، دربان ہے، بواب ہے، اس نے کہا من کون ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں انا جبرائیل ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بعث، کہ ان کو بلایا گیا ہے، پیغام بھیجا گیا ہے؟ میں نعم۔ دروازہ کھل گیا آسمان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آسمان دنیا پہ اوپر چلا گیا، کیا دیکھتا ہوں، ایک بزرگ تشریف فرما ہے،
مجھے بتایا گیا یہ سیدنا آدم ہے ابو البشر، آپ کے والد محترم ہیں، فذهب فسلم علیہ، جائیے آپ ان کو سلام کہیے۔ میں ان کے پاس پہنچا، انہیں سلام کہی، سلام کا انہوں نے جواب دیا، مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، خوش آمدید، جیوں آیا نو، ست بسم اللہ، میرا بیٹا آیا ہے، نیک نبی آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا سیدنا آدم علیہ السلام کو بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں، دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراہٹیں آ جاتی ہیں، ہنس دیتے ہیں۔ پوچھا گیا اور جواب ملا، فرمایا جب یہ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو بائیں جانب والے لوگ یہ جہنم میں جانے والے بدنصیب لوگ ہیں، انہیں دیکھ کے ہیں تو اپنی اولاد کے بارے میں ہر شخص کتنا فکر مند ہے کہ اللہ میری اولاد نو کامیاب کر دیں، یا اللہ انہوں تتی ہوا نہ لائیں، اللہ اس کو کوئی پریشانی نہ دیں۔ اگر یہ پریشانی پتہ چل جائے تو باپ کی ماں کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام بھی اس سے گزر رہے ہیں۔ دائیں جانب والے خوش نصیب ہیں، جنتی لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے مسکراتے۔ اللہ ہمیں بھی دائیں جانب والوں سے کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہاں سے آگے نکلا، اب دوسرے آسمان کی باری ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہی سوال ہوا، من؟ جبرائیل، من معک؟ محمد، اب بعث؟ بلایا گیا ہے؟ جی بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا، کیا میں دیکھتا ہوں وہاں اللہ کے دو نبی موجود ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ وہاں ان کی میرے سے ملاقات ہوئی، میں نے بھی سلام کہا، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا، مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح، خوش آمدید، ہمارا نیک نبی آ گیا، ہمارا بھائی نیک آ گیا۔ وہاں سے آگے گزرے ہیں، تیسرے آسمان کے اوپر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہی ماجرا پیش آیا، دروازہ کھولا گیا، کیا میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے۔ میں نے جو ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اللہ نے ادھا حسن انہوں نے دے دیتا ہے، اتنے خوبصورت، اتنے خوبصورت۔ سلام کہی، سلام کا جواب ملا، خوش آمدید کہا، آگے نکلے چوتھے آسمان کے اوپر۔ چوتھے آسمان کے اوپر سیدنا ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے سیدنا ادریس کو بڑا بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ وہی کیفیت، وہی الیک سے الیک۔ آگے پانچویں آسمان پہ پہنچے، پانچویں آسمان پہ جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا گیا، خوش آمدید کہنے والے سیدنا ہارون علیہ السلام ہیں۔ کون؟ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی۔ ملاقات ہوئی، الیک سلیک کے بعد پھر آگے نکلے، چھٹے آسمان کے اوپر پہنچے۔ چھٹے آسمان کے اوپر جب خوش آمدید کہی گئی تو پتا چلا کون ہے، مجھے بتایا گیا یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً سہلاً کہتے ہیں۔ جب گزرنے لگتے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ سوال کیا گیا رونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں روئے ہیں؟ جواب دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حاذ الغلام یجیء الذی بعد، یہ نوجوان میرے تو بعد آ کے اس کی امت ڈھیروں زیادہ ہوگی، بہت ہی زیادہ اس کی امت ہوگی۔ خوشی کے آنسو بھی، رشک کے آنسو بھی ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے گزرا، 7ویں آسمان پر پہنچا، اس 7ویں آسمان کے اوپر جو میری ملاقات ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، آپ بھی ان کی نسل سے ہیں۔ یہاں بھی خوش آمدید اسی طرح کہا گیا، مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، خوش آمدید، نیک نبی آیا، نیک بیٹا آیا۔ ملاقات کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اس 7ویں آسمان سے بھی کچھ اوپر لے جایا گیا، ثم ظہرت علی مستوى، پھر میں ایک ہموار جگہ کے اوپر چڑھ گیا۔ ہموار جگہ کے اوپر میں چڑھا ہوں تو کیا صورتحال ہے؟ سمعت صریف الاقلام، میں وہاں کلموں کی سرسراہٹ، چرچراہٹ سن رہا ہوں۔ کاتب لوگ جب لکھتے ہیں نا، آج کل تو پینشن ہے نا، اس کی کوئی آواز نہیں آتی، بال پوائنٹ وغیرہ وغیرہ ہو، تو پہلے جو ہے نا وہ کلمیں ہوتی تھیں، یہ گتے اور اس طرح کے اوپر لکھے جاتی، تو کاتب لوگ لکھتے تو چڑ چڑ کی آواز آتی تھی۔ تو کلموں کے چلنے کی مجھے آواز آ رہی تھی، اللہ کی مخلوق، اللہ کے فرشتے اللہ کے آرڈر کو لکھے جا رہے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا وہ لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ اسی 7ویں آسمان کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ عین حیال کعبہ، کعبۃ اللہ، یہ کعبۃ اللہ زمین کا سینٹرل ہے، پورا درمیان ہے۔ سال کے اندر 2 دفعہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ قبلہ اپنا درست کر لو، کعبہ کے اوپر سورج آئے گا، یہ درمیان ہے۔ عین اسی کعبۃ اللہ کے اوپر، اسی کے محاذات کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بھی اللہ نے اہل آسمان کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی عظیم عبادت گاہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے یومیہ اس کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ ایک دن داخل ہو جاتے ہیں قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں مزید اوپر مجھے لے جایا گیا، ثم رفعت لی السدرۃ المنتہی، آخر کار مجھے سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہی میرے سامنے آ گئی۔ یہ سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ سدرہ کا معنی ہوتا ہے بیری، بیری کا درخت۔ ایسے بیری کا درخت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میں نے دیکھی تو میں حیران و ششدر رہ گیا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ماں ہی آئے، کیسے اس کے رنگ ہیں، کتنے شاندار خوبصورت بیری۔ دنیا کے اندر رنگوں کے اعتبار سے اگر کسی کو فوقیت دینی ہو نا تو سمجھ نہ آئے تو نیچرل 7 قسم کے رنگ ہیں، 7 سے آگے کئی رنگ تقسیم ہوتے ہیں، بنتے ہیں، تو بندہ کہہ دیندہ ہے 7 رنگیا ہے، سمجھ کوئی نہ آئے 7 رنگ۔ گویا کہ وہ بیری بھی ایسی 7 رنگیا تھی، سمجھ نہیں آئی تھی کہ کس قسم کے اس کے اوپر رنگ ہے اور کس قسم کی خوبصورتی ہے اس کے اور کون سی چیز نے اسے ڈھانک رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کے پتے دیکھے، فَإِذَا هِيَ آذان الافیال، اتنے بڑے چوڑے پتے جس طرح ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں، نبقھا، اس کے بیر جو ہیں، پھل جو ہے اس کا، یمن کے علاقے کے اندر ایک حجر نامی ایک علاقہ ہے، وہاں کے مٹکے کلے بڑے مشہور تھے، پانی کڑے جنوں کہندے جے، وہ بڑے مشہور تھے، بڑے 2.5 مشقیں اس کے اندر پانی پڑ جاتا، اتنے بڑے جو ہے نا وہ گڑے تھے۔
خاص موٹے بڑے لوگ جو ہے نا وہ اسپیشلی وہاں سے منگواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بیر اتنے اتنے بڑے تھے کہ جس طرح حجر نامی جگہ کے مٹکے ہوتے ہیں نا پانی والے، وہ اتنے اتنے بڑے مٹکے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پھر مشاہدات کروائے. اسی موقع کے اوپر سورہ النجم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اسی جگہ پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت کے اندر دیکھا، جس اصلی شکل و صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت رفرفا اخضر، میں نے سبز رنگ کے ملائم پر دیکھے. اس وقت ان کے وہ پروں کی تعداد 600 جناح، 600 پر تھی. کئی لوگ یہاں یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا، پھر عرش پر بٹھا دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیچے سے چیز جانے والی، اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہو، اس کا تعلق جو ہے نا وہ مخلوق کسی اور کے ساتھ ہو، یہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتی. یہ آخری حد ہے، منتہا کا معنی حد ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت حل رأیت ربک، آپ نے اپنے رب تعالیٰ کی زیارت کی یا دیکھا ہے؟ فرمایا نور انا اراہ، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے، جسمانی آنکھوں سے، یہ دنیا کی جو جسمانی آنکھیں ان سے دیکھا ہے، افر الفریہ، اس نے بہت بڑی الزام تراشی کی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کے ذریعے دیکھا. تو اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا. میں نور انا اراہ، نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں. اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی واسطہ کے، واسطہ کا مطلب یہ نہیں بنا لینا جس طرح آج کل کئی لوگ سامنے با کے، نعوذ باللہ من ذالک، بغیر کسی واسطہ کے 50 نمازیں آپ کے اوپر ایک دن رات کے اندر آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے فرض کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کر کے واپس آئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے گزرے، کوئی بات نہیں ہوئی. چھٹے آسمان کے اوپر آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا تحفہ عطا فرمایا؟ فرمایا دن رات کے اندر 50 نمازیں. جڑے 5 نہیں پڑھتے انہوں نے سوچ لینا چاہیے. 50 نمازیں دن رات کے اندر فرض کی ہے. اچھا، ان امتک لا تطیق ذالک، حضرت آپ کی امت اس بات کی ہمت نہیں رکھتی. ایسے کریں، ارجع فاسأل ربک التخفیف، اپنے رب تعالیٰ کے پاس جائیں، آپ سے کچھ تخفیف کریں، کچھ سوال کریں، ہلکا ہو جائے. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل نے اشارہ فرما دیا ٹھیک ہے جائیں. واپس گئے، جا کے اللہ حضور سے تخفیف کا سوال کیا. اللہ رب العزت نے 5 کی کمی کر دی. مسلسل 9 مرتبہ گئے، 5 کی کمی ہوتی رہی، 5 کی کمی ہوتی رہی، آخر کار 5 رہ گئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی اصرار کے اوپر ہیں کہ جائیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی فاستحییت منہ، میں تے ہن سوال کر کر کے بھی منوں اپنے رب تعالیٰ کولوں شرم آندی ہے. تے واقعتاً کتنی ساڈے واسطے بھی شرم دی بات ہے کہ 5 رہ گئی نے تے اسی وہ بھی نہ پوریاں کریے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی نا تو ایک آواز گونجنے لگی، امضیت فریضتی وخففت عن عبادی،
اور لوگوں جو میں نے آرڈر جاری کرنا تھا وہ میں نے جاری کر دیا ہے. میں نے اپنی بندوں سے تخفیف بھی کرتی ہے. تخفیف کیا کی ہے کہ تم انتہائی اخلاص کے ساتھ 5 کی پابندی کر دو, میں تمہارے نامہ اعمال کے اندر 50 ہی درج کرتا جاؤں گا. ہم تو مائل بے کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, کسے منزل دکھائیں کو راہرب منزل ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر میں واپس آیا, میں نے 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ مشاہدات دیکھے. کیا دیکھتا ہوں؟ بجلیاں کڑک رہی ہیں, بہت زیادہ بادل ہی بادل ہیں. میں وہاں سے واپس آیا, ابھی راستے میں تھا کہ اچانک میرے پاس سے بڑی تیزی کے ساتھ ایک انہونی انوکھی خوشبو گزری. خوشبو کیا؟ میں نے کہا جی یہ خوشبو کس قسم کی ہے؟ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی جو کنگھی کرنے والی ماشطہ تھی اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. یہ ماجرا کیا بنا؟ یہ دوسرا حصہ ہے, اسباق بھی ساتھ ساتھ چلیں گے کہ ہمیں سبق کیا ملتے ہیں. معذرت کے ساتھ ٹائم اوپر ہو گیا ہے. یہ خوشبو بڑی تیز گزری. مجھے بتایا گیا یہ ماشطہ ہے وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی, اس کے بچوں کی ہے. ماجرا کیا بنا؟ ایک دن یہ عورت فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی, کنگھی نیچے گر گئی, تو اس نے کہا بسم اللہ. اب بسم اللہ کہا تو وہ بیٹی فرعون کی, اس کے کان کھڑے ہو گئے, ہاں میرے رب دا نام لے آئی, میرے ابے دا نام لے آئی. نہیں 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 نہیں, تیرا رب تیرا ابا وہ کیا ہے, تیرا میرا تیرے ابے دا رب او اللہ, میں او دا نام لے. ہاں یہ کام ہو گیا ہے. فرعون فرعون ہوتا ہے, وہ دنیا کے آج کے فرعون ہو یا اس وقت کا فرعون ہو, وہ برداشت کرتے ہیں کسی کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اس نے کیا کیا؟ تانبے کی دیگ لی, اس دیگ کے اندر تیل منگوایا اور اس کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کو کر کے اس تیل کے اندر گرا کے کہ بسم کر, باز آ جا, باز آ جا, چھوڑ دے میرے باپ کو, فرعون کو رب تسلیم کر لے. آخر کار چھوٹے بچے کی باری آئی. اس بچے نے بھی حوصلہ دیا, اماں تم حق پر ہو, تم توحید کو کسی صورت نہ چھوڑنا, یہ توحید ہی حقیقت میں نجات ہے. اس اماں کو اس چھوٹے بچے کے ساتھ اس دیگ کے اندر جلا کے راکھ کر دی. اللہ رب العزت نے کتنی عزت افزائی کی ہے, کتنے انعامات سے نوازا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے, جو ہم ٹگے ٹگے کی خاطر اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں, دھوکہ دہی کرتے ہیں. کیسی لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی اور کیا ان کی حالت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آسمان سے نیچے دیکھا, مجھے اتنے بعد جو ہے نا وہ دھواں ہی دھواں دھواں ہی دھواں دھواں ہی دھواں نظر آیا, کوئی چیز واضح طور پر سجائی نہیں دیتی تھی. میں نے پوچھا یہ کہنے لگے یہ شیطان سارے کے سارے پھیلے ہوئے ہیں, انسانوں کی آنکھوں کے دماغ کے سامنے یہ دھواں کر دیتے ہیں کہ یہ حق کو پہچان نہ سکے, حق چیز کو دیکھ نہ سکے, اس کو سمجھ نہ سکیں, تو یہ پھیل کر کے لوگوں کو دین اور حق سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا, وہ لوگ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے یہ ہڈیوں کے ناخن نہیں تھے, اس وقت ان کے ناخن پتل اور تانبے کے بن چکے تھے, اور وہ پتل اور تانبے کے ناخنوں کے ذریعے اپنے منہ کو بھی چھیل رہے تھے, اپنے سینوں کو بھی چھیل رہے تھے. پوچھا گیا جی یہ معاملہ کیا ہے, یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے, غیبتیں کرتے ہیں. آج ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ 2 افراد بیٹھے ہو, تیسرا محفوظ نہیں ہے. العیاذ باللہ, العیاذ باللہ. کتنا گھنونا جرم ہے کہ خود انسان اپنے سینے اور اپنے منہ کو چیرے گا کسی مسلمان مومن بھائی کی غیبت کرنے کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تھوڑا سا میں آگے گزرا
کچھ لوگوں کے پاس سے میں گزرا. وہ لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے ہونٹ جو ہے نا وہ آگ کی کینچیوں کے ذریعے کاٹے جا رہے تھے. کس بنیاد کے اوپر؟ میں نے پوچھا ان کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. خطباء کے لیے بھی بڑا نازک معاملہ ہے. لما تقولون ما لا تفعلون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ اور آگے گزرا، کچھ لوگ موجود تھے ان کے پیٹ اتنے اتنے بڑے جس طرح مٹکے ہوتے ہیں، اور ان کے پیٹوں کے اندر سے مجھے سانپ گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے. باہر سے نظر آئے شیشہ نما، اندر سانپ پاج دینے پر. میں نے کہا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے کہا یہ سود خور لوگ ہیں. میرے بھائیو آج ہماری حالت کیا ہے؟ من حیث القوم ہم اس لعنت کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو چکے، احساس زیاں ہی ختم ہو چکا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ کہ کچھ عورتیں ہیں، ان عورتوں کو ان کی چھاتیوں سے، یہ آپ نے دیکھے ہوں گے کنڈے جس کے ذریعے گوشت کو لٹکایا جاتا ہے، کسائی لوگ کنڈے ہیں، ان کی چھاتیوں کے اندر جو ہے نا وہ سینے کے اوپر جو ہے نا وہ کنڈے لگا کر کے ان کو لٹکایا گیا. کس بنیاد کے اوپر؟ میں نے کہا ان کا ماجرا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کہا گیا کہ یہ وہ بدکار عورتیں ہیں جو اپنے خامد کی اندر ناجائز اولاد داخل کر دیتی. میرے بھائیوں یہ معراج ایک چہچہا کے بیان کرنے والا قصہ نہیں ہے کہ ہم خوش ہو کر کے موجے لے کر کے ساری ساری رات خرافات کے اندر لگے رہیں. یہ ہمارے لیے سبق آموز ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسباق دیے ہیں، ہمارے لیے عبرتیں بیان کی ہیں، نصیحتیں بیان کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، واپس بیت المقدس کے اندر ہی آیا. بیت المقدس سے پھر آگے نکلا. میں راستے کے اندر آ رہا تھا، رات کا کچھ ہی حصہ گزرا ہے. میں ایک قافلے کے پاس سے گزرا، قریش کا قافلہ تھا، فلاں سردار کی سرکردگی کے اندر تھا اور اتنے لوگ تھے اس کے اندر. اور حالت یہ تھی میں قریب سے گزر کر کے ان کو سلام کہی. وہ اچانک دیکھ کے کہنے ہیں یہ تو محمد کی آواز ہے. صبح ہونے سے پہلے میں واپس آ گیا. واپس آ کر کے اب ماجرا یہ بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد وہاں تشریف فرما ہے بیت اللہ کے اندر ہی. ادھر سے ابو جہل آ گیا. ہاں محمد کو نمی تازی؟ فرمایا ہاں نمی تازی ہے. کیا؟ آج رات مجھے اللہ رب العزت نے کچھ حصے کے اندر بیت المقدس کی سیر کرائی ہے. پھر آگے ٹھہر حالی نہیں، میں انہیں بندے نے بلانا. مقصد یہ تھا کہ یہ انہونی بات کیسے یہ میرے سامنے اکیلے پہ کر رہا ہے، شاید کہیں جو ہے بندے اکٹھے کر لیے. سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا دیا. لوگوں نے بات کی، کئی وہاں ہو کر کے آئے ہوئے تھے. اچھا سانو دسو کیویں دی یہ بیت المقدس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میرے سامنے بیت المقدس جو ہے نا وہ کر دی. اب جو کوئی سوال کرتا میں فوراً دیکھ کے بتا دیتا. یار دیکھی تے ہے تو واقعی انجی ہے، ایک ہی مسئلہ بن گیا. اچھا چلے. اب نہ یقین کرنے والے نہ یقین کیا. حافظ ابن حجر اور دوسرے لوگ کئی لکھتے ہیں کہ سیرت ابن ہشام کے اندر بھی موجود ہے کمزور ایمان والے بھی اکا دکا جو ہے نا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ بات ماننے والی نہیں ہے. 40 دن جانے کا سفر، 40 دن واپس آنے کا سفر، یہ ایک رات کے کچھ حصے کے اندر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ آسمانوں کی بات تو ابھی دور کی بات ہے. اب وہاں سے اٹھ کر کے ابو بکر کے پاس گیا ابو جہل. ابو بکر سے جا کے کہنے لگا کوئی بندہ یہ آکھے کہ بیت المقدس میں پہنچیا، فلسطین پہنچیا تو رات کو میں واپس آ گیا، تم مان لو گے؟ نہیں یہ کیوں ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ میں نہیں مانتا. اچھا پکی بات ہے، پکی بات ہے. اچھا اگر محمد یہ بات کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد یہ بات کہے تو اللہ کی قسم میں فوراً مانتا. یہ ممکن ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاضر خدمت ہوئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسی وقت کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو معمولی چیز ہے، آپ ہمیں اللہ کی جانب سے آسمان سے خبریں آنے کا بتاتے ہیں تو ہم تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں، تو یہ کیوں نہ ہم مانیں۔ اس دن سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا نام دیا۔ میرے بھائیوں، وقت کی معذرت، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہمیں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس معراج سے جو ہمارے لیے حقیقتیں عیاں ہوتی ہیں اور جو ہمارے لیے گھنونے جرم جو ہے نا وہ ذکر کیے گئے ہیں، اللہ ہمیں ان گھنونے جرم سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔